اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ خواتین و حضرات کی طرف سے سوالات وصول کرنے اور ان کے جواب عرض کرنے سے پہلے حسب معمول بعض ضروری مسائل کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگرچہ یہ مسائل جو آج بیان کریں گے ہر نمازی اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن اس کے کچھ ذیلی مسائل اور فرعی مسائل ایسے ہیں کہ جن کی طرف بعض نماز گزار اور خصوصاً بچے یا ہماری بچیاں متوجہ نہیں ہوتی، لہذا ان کو آپ میں بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ عنوان ہے مبطلات الصلاۃ۔ کن کاموں کے نتیجے میں نماز باطل ہو جاتی ہے یا نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، نئے سرے سے پڑھنی پڑتی ہے۔ آج ہم ان کی صرف فہرست بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آئندہ پروگراموں میں ہر مبطل یعنی ہر نماز کو توڑنے والا جو عمل ہے اس کے ذیلی مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا عمل جس کے نتیجے میں نماز باطل ہو جاتی ہے وہ بندے سے حدث کا سرزد ہو جانا ہے۔ حدث معنوی آلودگی کو کہا جاتا ہے، حدث معنوی آلودگی کو کہا جاتا ہے۔ آدمی اگر باوضو ہے اور اس کو نیند آ جائے تو یہ حدث ہے، یہ ایک معنوی آلودگی آ جاتی ہے، یا وہ آدمی واش روم جاتا ہے اس کے نتیجے میں یہ معنوی آلودگی آ جاتی ہے، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ حدث اکبر وہ عمل جس کے نتیجے میں انسان کو غسل کرنا پڑ جائے۔ نماز کے دوران انسان سے حدث اصغر جو ہے نا وہ صادر ہو، مثال کے طور پر کوئی ریح خدا نخواستہ خارج ہو جائے، یا کسی وجہ سے انسان پر وہ کیفیت طاری ہو کہ جس کے نتیجے میں غسل جنابت کرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ، تو دوسرے الفاظ میں وضو کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے وضو حدث کے صادر ہونے سے جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے، پیشاب پاخانے کے نتیجے میں وضو ٹوٹتا ہے، ریح کے خارج ہونے کے نتیجے میں وضو ٹوٹتا ہے، یہ پہلا۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ انسان کو دوران نماز قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر وہ انسان کا رخ قبلہ کی طرف سے پھر جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا آج ہم صرف فہرست بیان کرتے ہیں، بعض اوقات معمولی قبلہ سے دائیں بائیں جو انحراف ہے یا مڑنا، اسے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، وہ تفصیلات کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ آج فہرست کے طور پر دوسرا عمل جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ کہ انسان رخ بے قبلہ نہ رہے۔ تیسرا عمل جس کے نتیجے میں نماز باطل ہو جاتی ہے ایسا عمل جو نماز کی جو شرعی شکل و صورت ہے اس کو بگاڑ دے۔ مثلا ابھی نہایت معذرت کے ساتھ چونکہ یعنی فقہ کتاب میں فقہا نے مثال دی ہے، لہذا میں مجبوراً مثال دے رہا ہوں، کر رقص کرنا، ناچنا، ڈانس کرنا نماز کے دوران، اگرچہ ایک مفروضہ ہی ہے لیکن اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یا مثلا آدمی ایک یعنی دو چار قدم آگے جمپ مارتا ہے، اس سے بھی اگرچہ یہ ایک ہی عمل ہے لیکن وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یا مثلا خاتون ہے تو کوئی کپڑے سینا شروع کر دیتی ہے، یا مثلا کپڑا بننا شروع کر دیتی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کی جو شرعی شکل و صورت ہے اور اس کی کیفیت ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو چوتھا عمل ہے جس سے نماز انسان کی وہ باطل ہو جاتی ہے وہ جان بوجھ کے بات کرنا۔ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ
کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ چاہے آدمی جان بوجھ کے وہ کام کرے یا غلطی سے بھولے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کچھ ایسے کام ہیں کہ جان بوجھ کے کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطی سے بھولے سے بے خیالی میں ہو جائے تو اسے نماز باطل نہیں ہوتی. بات کرنے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر بات کریں تو نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر جان بوجھ کے بات کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطی سے اور بے خیالی میں بات ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک تدارک ہے، اس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، یا جسے کلام بیجا، بے موقع بات کرنا، غلطی سے اس سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد بندہ سجدے میں جائے، سجدے میں جا کے بسم اللہ باللہ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سر اٹھائے، پھر دوبارہ سجدے میں جائے اور اس کے تشہد پڑھے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سجدے سہو کہلاتا ہے. اگر جان بوجھ کے آدمی بات کرے تو نماز باطل ہو جائے گی، غلطی سے بے خیالی سے اگر بات کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن بعد میں سجدہ سہو کے ذریعے اس کا تدارک جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے. یہ 4 اور 5واں عمل کی جس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہنسنا ہے، قہقہے کے ساتھ، آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہنسنا ہے. اور 6واں عمل جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ رونا ہے نماز کے دوران. ان تمام کی، اور 7واں عمل جو ہے وہ کھانا پینا ہے. 8واں عمل جو ہے وہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہے. جیسے اہل سنت کے جو 4 ان کے فقہا ہیں، ان کے پیروکار یہ کام کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے، یا امام حنبل کے، امام شافعی کے ماننے والے اہل سنت برادران وہ ہاتھ باندھتے ہیں. البتہ امام مالک کے ماننے والے ہاتھ نہیں مانتے. اور یہ عرض کرتا چلوں کہ امام مالک تو کے ماننے والے جو فقیہ مدینہ کہلاتے تھے، ان کے پیروکار تو وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. باقی جو 4 فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ اور شافعی و حنبل، ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کے پڑھنا بہتر ہے. کھول کے بھی اگر کوئی مسلمان پڑھے تو ان کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوتی. اور آخری عمل جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ آمین کہنا ہے. والضالین کے بعد آمین کہنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ فی الحال 9 چیزوں کی فہرست میں نے بیان کی ہے. آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ پھر ہر مبتل یعنی نماز کو توڑنے والا جو عمل ہے اس کے کچھ ذیلی اور فرعی مسائل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، جن سے وقتاً فوقتاً واسطہ پڑتا ہے انشاءاللہ.